بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وائس آف عابد شاہین کے دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر مبارک کیسا تھا، اور وہ مبارک ہستی جس کو خاتون جنت فرمایا گیا، یعنی جنت کی عورتوں کی سردار کہا گیا، اس ہستی کا رہن سہن کیسا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں اس حوالے سے آپ کو معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی بتائی جائیں گی جن کا ذکر آپ نے شاید ہی آج سے پہلے کبھی سنا ہوگا۔ لیکن پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کو اس بارے میں معلومات کے سمندر میں لے جایا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل وائس آف عابد شاہین کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ یاد رہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پیار تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو آپ عذرائے محبت کھڑے ہو جاتے اور شفقت سے ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے اور اپنی نشست سے ہٹ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب آپ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی کھڑی ہو جاتی، محبت سے آپ کے سر مبارک کو چومتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ روایت ابو داؤد۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے بارے میں ایک دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے رخصت ہوتے، اور سفر سے واپسی پر خاندان بھر میں سے سب سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کرتے، پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کی انتہائی قدر فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رتبے کے بارے میں ذکر فرمایا، جن میں چند روایات پیش خدمت ہیں۔ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خواتین امت کی سردار ہیں۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، جس نے اس کو تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ دوستو، بات ہو رہی تھی حضرت فاطمہ کے گھر مبارک کی، ہم آپ کو ان کے گھر کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی اور ان کے نکاح کے بارے میں مختصراً بتاتے ہیں۔ مشہور روایت کے مطابق بعثت نبوت کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ مشہور روایت کے مطابق فاتح خیبر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ترغیب اور مشورے پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کے لیے
حضور کو پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فوراً قبول فرما لیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے خاموشی اختیار فرمائی اور اس کو ان کی رضامندی تسلیم کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حرف مدعا زبان پر لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اہلاً و مرحبا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے بھی کچھ موجود ہے؟ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ایک زرہ اور ایک گھوڑے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑا تو جہاد کے لیے ضروری ہے، زرہ کو فروخت کر کے اس کی قیمت لے آؤ۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ زرہ فروخت کرنے کے لیے صحابہ اکرام کے سامنے پیش کی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ زرہ 480 درہم میں خرید لی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ زرہ حضرت علی المرتضیٰ کو ہدیۃً واپس کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ رقم لے کر حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اس رقم میں سے 2/3 خوشبو وغیرہ پر صرف کر دو اور 1/3 سامان شادی اور دیگر اشیاء خانہ داری پر خرچ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ جاؤ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مہاجرین اور انصار کو مسجد نبوی میں بلا لاؤ۔ خود حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کی سی کیفیت طاری ہوئی، وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا جائے۔ جب صحابہ اکرام مسجد نبوی میں جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ اے گروہ مہاجرین و انصار، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دو۔ میں تمہارے سامنے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا اور دعائے خیر فرمائی۔ صحیح روایت کے مطابق یہ نکاح 3 ہجری میں ہوا اور فوراً رخصتی عمل میں آئی۔ پیارے دوستو، یوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی بڑی سادگی کے ساتھ ہوئی، اور شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ دعوت ولیمہ بھی ہونی چاہیے۔ مہر ادا کرنے کے بعد جو رقم بچ گئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی سے ولیمے کا انتظام کیا۔ دسترخوان پر پنیر، کھجور، نالے، جو اور گوشت تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ یہ اس زمانے کا بہترین ولیمہ تھا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے نئے گھر میں چلی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر داخل ہوئے، ایک برتن میں پانی منگوایا، اپنے دستے مبارک میں اسے ڈالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے اور بازوؤں پر پانی چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلایا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ نے ان پہ بھی پانی چھڑکا اور پھر فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان میں
بہترین شخص سے کی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادی کے ساتھ محبت تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے دیں۔ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں۔ دوستو، ہمارے ہاں خصوصی دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ہمیں آپ کے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔